دوستو ایک بار کا ذکر ہے، ملتان شریف میں ایک نہایت ہی نیک اور پرہیزگار بیوہ عورت رہا کرتی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ وہ عورت نیک دل تو تھی ہی، ساتھ ہی جانوروں سے بہت محبت کرتی تھی۔ کسی بھی جانور کو پریشانی میں دیکھتی تو اسے وہ اپنے گھر لے آتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ ایک بار وہ عورت کسی راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک کتے کے بچے پر پڑی جو پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس گئی، اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور بڑی محبت سے اسے اپنے گھر لے آئی، اسے پانی پلایا اور پھر اس کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا۔ دوستو وہ عورت جانوروں پر تو ویسے ہی مہربان تھی، اس لیے جب سے وہ چھوٹا سا کتے کا بچہ گھر آیا تو اس سے وہ بے انتہا محبت کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کا وہ بیٹا دل ہی دل میں اپنی ماں سے جلنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ میری یہ ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے بلکہ اس کتے کے بچے سے کرنے لگی ہے۔ بس یہی سوچ سوچ کر وہ بیٹا اپنی ماں سے حسد کرنے لگا اور دل ہی دل میں اپنی ماں کا دشمن بن بیٹھا، اور پھر یہ دشمنی بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینے کی سوچنے لگا۔ وہ چاہنے لگا کہ میں کسی بھی طرح سے اپنی ماں کا قتل کر دوں۔ پھر جس طرح سے وہ بیٹا بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے وہ کتا بھی بڑا ہو چکا تھا۔ اب وہ کتا ہر دم اپنی مالکن کے آگے پیچھے گھومتا پھرتا۔ ایک دن بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس دوران اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا بقرعید آنے والی ہے اور اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے کہ ہم صاحب نصاب ہیں اور ہم پر قربانی کرنا واجب ہے، کیوں نہ ہم بھی قربانی کا جانور لائیں اور اس کی قربانی کریں۔ بیٹا تو دل ہی دل میں ماں سے نفرت کرتا تھا، اس لیے یہ سن کر وہ سوچنے لگا کہ میرا بس چلے تو میں تیری ہی قربانی کر دوں۔ لیکن وہ دکھاوٹی مسکراہٹ کے ساتھ ماں سے کہنے لگا کہ کیوں نہیں ماں، میں ایک بہت ہی خوبصورت جانور قربانی کے لیے لے کر آؤں گا جس کو ہمارا پورا محلہ دیکھتا رہ جائے گا۔ تو یہ سن کر ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا قربانی دکھاوے کے لیے نہ کرنا، قربانی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ہمارے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں جاتا بلکہ ہماری نیت جاتی ہے، اور پھر وہ قربانی کے جانور ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ دوستو بقرعید کا دن قریب آ چکا تھا اور وہ بیٹا یہاں پر دل ہی دل میں اس بات کو لے کر پریشان ہو رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنی ماں سے چھٹکارا پائے۔ اس لیے ایک دن اس نے اس بارے میں اپنی بیوی سے بات کی۔ بیوی یہ سن کر اس کو سمجھانے کے بجائے کہنے لگی کہ میرے پاس میں ایک پلان ہے، ایک آئیڈیا ہے۔ جس دن تم اس جانور کی قربانی کرو گے اسی دن تم اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری چلا دینا اور پھر خاموشی سے گھر کے تہخانے میں انہیں دفن کر دینا، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر تمہاری ماں کی ساری جائیداد بھی ہماری ہو جائے گی۔ تو یہ سن کر وہ بیٹا بہت خوش ہو گیا۔ خیر اس کے بعد آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن قربانی ہونی تھی۔ وہ بقرعید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر آیا اور قربانی کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ ماں مجھے قربانی کرنے کی اجازت دو۔ ماں اپنے بیٹے کو فرمانبردار سمجھتی تھی، اس لیے وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا اجازت ہے، اللہ کے نام سے شروع کرو اور ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ اللہ تمہاری اس قربانی کو قبول فرمائے اور جیسا تم چاہتے ہو اللہ اس کو پورا کر دے۔ اب دوستو بیٹا اپنی ماں کو لے کر قربانی کے جانور کے پاس گیا۔ کسائی کو اس نے بلایا نہیں تھا، گھر کو اس نے چاروں طرف سے بند کر لیا تھا تاکہ کوئی اس کے گھر کے اندر نہ آنے پائے۔ اب وہ پوری طرح سے تیار تھا اس جانور کی قربانی کرنے کے لیے۔ اس کی ماں بھی اس کے پاس ہی میں کھڑی تھی۔ بیٹے نے کہا، ماں تم بھی ذرا قریب آ جاؤ اور آ کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دو۔ ماں پیار سے اپنے کتے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج کتے میں ایک عجیب بات دیکھی۔ آج وہ کتا بڑا بے چین ہو رہا تھا۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اپنی مالکن کی ٹانگوں کو رگڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر ماں نے سوچا کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے، آج یہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آج ضرور کوئی انہونی ہونے والی ہے، لیکن نہ جانے کوئی بات ہے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اب وہ کتا اپنی مالکن کو روکنے کی کوشش کرنے لگا، اس کا کتا پکڑنے لگا اور اپنے بیٹے کے پاس نہ جانے کو کہنے لگا، لیکن ماں اپنے بیٹے کے کہنے پر پیار سے اس قربانی والے جانور کے پاس چلی گئی اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹے نے اللہ اکبر کہہ کر قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلا دی۔ وہ جانور تڑپنے لگا۔ اسی وقت جیسے ہی اس کی ماں نیچے جھکی تو ظالم بیٹے نے فوراً اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری چلا دی، بالکل اسی طرح جس طرح سے اس نے جانور کی گردن پر چھری چلائی تھی۔ اب ایک طرف وہ جانور تڑپ رہا تھا اور دوسری طرف ماں تڑپنے لگی۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو ہی ذبح کر دیا تھا
وہ ماں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مگر وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ ماں نے کلمہ پڑھا اور پھر اس دنیا کو وہ چھوڑ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ بیٹا پریشان ہو گیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، اس لیے پھر فوراً ہی اس کتے کی گردن پر بھی اس نے چھری چلا دی۔ پھر بیٹے نے اپنی ماں کو اور اس کتے کو اندر لے جا کر تہہ خانے میں دفن کر دیا۔ اب بیٹا ایک بہت بڑا گناہ کر چکا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزرے گی، لیکن نہیں، اسی رات اس پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ وہی کتا جو اپنی مالکن سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اس کے خواب میں آیا اور زور زور سے بھونکنے لگا، اور بھونکنے کے انداز میں اس سے کہنے لگا، اے ظالم بیٹے، تو نے اپنی ماں پر جو ظلم کیا ہے اس پر تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں تیری سخت پکڑ ہوگی۔ تیری یہ دولت جائیداد کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے ہاں تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ تیری قربانی کو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ جو گوشت تو کھا رہا ہے اس کو بھی تجھ پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ لیکن ابھی تو یہ شروعات ہی تھی۔ اب وہ جب بھی اس گوشت کو کھاتا تو اس کو اس میں بھی وہی کتا بھونکتا ہوا نظر آنے لگا، اور یہی نہیں، اب اسے ہر جگہ پر وہ کتا ہی کتا نظر آنے لگا۔ اب وہ بیٹا دن بدن پاگل ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگا، اپنے بالوں کو نوچنے لگا، کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ کتا اتنے زور زور سے بھونکتا کہ اس کو دیکھ کر وہ بیٹا چیخنے چلانے لگتا اور کہنے لگتا کہ وہ دیکھو، میرے سامنے کتا کھڑا ہے، وہ مجھ پر زور زور سے بھونک رہا ہے، وہ مجھ کو کھا جائے گا۔ خیر، اس طرح سے کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ اب تو اس بیٹے کی شکل بھی کتے کے جیسی ہو گئی تھی، اور اب وہ خود بھی کتے کی طرح زور زور سے بھونکنے لگا تھا۔ لوگ اس کی طرف پتھر پھینکنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی سوچنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے شوہر پر کوئی جن بھوت کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے مجھے ان کو کسی بڑے عالم کو دکھانا چاہیے۔ دوستو، اس علاقے میں ایک اللہ والے بزرگ رہتے تھے۔ وہ عورت اپنے شوہر کو لے کر اس کے پاس گئی۔ جیسے ہی وہ ان کے دروازے پر پہنچی تو انہوں نے چیخ کر کہا کہ اس کو لے کر باہر چلی جاؤ، اس کے قدم پاک جگہ پر نہیں پڑ سکتے ہیں، یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور تم لوگ ناپاک ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، حضرت، یہ میرے شوہر ہیں، یہ عجیب عجیب کتے جیسی آواز نکال رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ عالم صاحب کہنے لگے، اس کا علاج یہاں پر نہیں ہو سکتا، اس کا علاج اس کے گھر پر ہی ہوگا۔ یہ سن کر پھر وہ عورت عالم صاحب کو اپنے گھر لے گئی۔ عالم صاحب نے دیکھا کہ گھر تو بڑا عالیشان بنا ہوا ہے۔ پھر عالم صاحب نے پوچھا کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو اپنی بہن کے گھر پر گئی ہوئی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بیٹا زور زور سے بھونکنے لگا اور اس طرف دوڑنے لگا جس طرف اس نے اپنی ماں کو دفن کیا تھا۔ اس کی بیوی اس کو پکڑنے لگی۔ تبھی عالم صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ عالم صاحب سب کچھ سمجھ چکے تھے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اس تہہ خانے تک گئے۔ وہاں پر جا کر اس سے پوچھا، اے گستاخ، تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں ایک کتے کی وجہ سے اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، جس کو وہ کہیں سے اٹھا کر لائی تھی۔ میری ماں ہر دم اس کتے کے آگے پیچھے گھومتی تھی، اس لیے میں اپنی ماں سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نفرت میں میں نے اپنی ماں کو بقرعید والے دن قربان کر دیا۔ اس دن میں نے ایک نہیں 3 قربانیاں دیں۔ میں نے اس کتے کو بھی مار دیا تھا اور پھر یہاں پر لا کر اس کو دفن کر دیا۔ اس کے بتانے پر پھر وہاں کھدائی کروائی گئی۔ جیسے ہی تھوڑی کھدائی ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ دیکھو میری ماں۔ دوستو، وہ ماں تو اللہ کی نیک بندی تھی، اس لیے اس کا جسم ویسا کا ویسا ہی صحیح سلامت تھا۔ اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں لگے تھے۔ پھر اس پاک ہستی کو وہاں سے نکالا گیا اور پھر نماز جنازہ کے ساتھ ایک قبرستان میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب ادھر وہ بیٹا کتے کی طرح بھونکتا ہوا گھومنے پھرنے لگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی طرف پتھر پھینکنے لگے۔ اس ظالم بیٹے کو دیکھ کر لوگ کہتے کہ یہ دیکھو، یہ وہ کمبخت لعنتی بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا ہی قتل کر دیا تھا۔ اب وہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بن چکا تھا، اور وہ راستے پر پڑا رہتا، اس کے جسم میں جگہ جگہ سے پیپ بہتی رہتی، اس پر مکھیاں بھنبھناتی رہتی، اور وہ اسی درد میں کتے کی طرح کراہتا رہتا، مگر کوئی بھی اس کی طرف دھیان تک نہ دیتا۔ ایک دن اسی راستے سے ان بزرگ کا آنا ہو گیا جس پر وہ پڑا ہوا تھا۔ بزرگ کو دیکھتے ہی وہ ظالم بیٹا بڑی دردناک آواز میں کچھ کہنے لگا۔ اتنے میں اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ وہیں پر زمین پر گر پڑا۔ پھر وہ کہنے لگا، عالم صاحب، یہ تو میری اس دنیا کی ذلت ہے، آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ اتنا کہتے ہی اس نے
پھر سے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر سے وہ زمین پر گر پڑا، اور اس بار وہ ایسا گرا کہ پھر وہ کبھی واپس نہیں اٹھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔